السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور کرم بالِ کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو بزرگان دین کے دامنوں سے وابستہ فرمایا. ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اللہ والوں میں بڑا ہی بزرگ و معتبر مانا جاتا ہے. وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء کرام میں سے مانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ 571 ہجری میں ہوئی ہے. فرمایا جاتا ہے 571 ہجری بھی ہے اور 584 ہجری بھی ہے اور 569 ہجری بھی بتائی جاتی ہے. آپ کی ولادت مبارکہ شعبان کی 29 تاریخ کو ہوئی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ ولادت ہی سے ولی با کمال و کرامت گزرے ہیں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بتایا گیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ولادت کے وقت لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں، کیونکہ آسمان پر ابرآلود ہونے کی وجہ سے چاند درست نظر نہ آنے پر لوگوں میں تشنگی پائی گئی، بے چینی پائی گئی. تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے. قاضی صاحب کے مکان پہ جا کے عرض کرنے لگے چاند نظر نہیں آیا، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ مشکوک ہے معاملہ، کیسا کریں؟ تو لوگ حضرت ابدال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا اور ہم پریشان ہیں کہ کل کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو حضرت نے ایک مقولہ فرمایا، ڈھنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں. فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ قاضی صاحب کے جو مکان میں لڑکا پیدا ہوا ہے 29 شعبان کو، وہ کوئی عام بچہ نہیں، خطب ہے، اللہ کے دربار کا بڑا ہی قریب رہنے والا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ رمضان شروع ہوگا نہیں ہوگا. تو معاملہ یہ ہوا کہ سحری کے وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا دودھ پیا، پھر اس کے بعد دودھ سے منہ ہٹا لیا. سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اپنا چہرہ دودھ سے ہٹا لیا. لوگ سمجھ گئے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا اور سارے لوگوں نے روزہ رکھ لیا. تو رمضان شریف کے پورے 30 دنوں تک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سحری میں دودھ پیا، دن بھر دودھ سے اجتناب کرتے رہے، اور اس کے بعد جیسے افطار کا وقت آتا پھر آپ دودھ پی لیتے، گویا کہ آپ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں. تو یہ معاملہ مادرزاد ولی ہونے کا ہے. آپ کی والدہ بھی اس کی قائل تھیں، آپ کے والد بزرگوار بھی اس کے قائل تھے، اور سارے بستی میں شہرہ ہو گیا کہ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک قطب پیدا ہوئے ہیں، ولی پیدا ہوئے ہیں، جن کا یہ کمال ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبت ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی کیا ہے؟ نہ فرید الدین آپ کا نام ہے، نہ گنج شکر آپ کا نام ہے. آپ کا نام ہے مسعود. مسعود اصل نام ہے آپ کا، لیکن فرید الدین، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ کو فرید الدین کہہ کر پکارا، تب سے خلق خدا آپ کو فرید الدین کہا کرتی ہے. گنج شکر کے متعلق کئی واقعات ہیں، ان میں سے میں اختصار سے عرض کرتا ہوا چلوں. آپ کی والدہ ماجدہ بڑا مشہور واقعہ ہے. والدہ ماجدہ نماز پڑھنے کی ترغیب دیتی، نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ میٹھی چیز بڑی پسند فرمایا کرتے تھے. تو شکر آپ کی جانماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ شکر لے لیا کرتے. ایک مرتبہ والدہ نے شکر رکھنا آپ کے ذہن سے نکل گیا، بھول گئی. تو دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب اٹھا کر دیکھا تو ساری جانماز کے نیچے شکر بچھی ہوئی ہے. آپ وہ کھا کر خوش ہو گئے. والدہ نے پوچھا کہ کیا آج آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور آج مجھے شکر بھی ملی ہے. والدہ جان گئی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو غیب سے رزق عطا فرما رہا ہے. یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اس وقت سے آپ کی والدہ آپ کو گنج شکر یا شکر گنج کہہ کر پکارا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اور واقعات بھی آپ سے منسوب ہے. فرمایا جاتا ہے ایک سوداگر جا رہا تھا، شکر کی بوریاں تھیں، آپ اس کو کچھ پیسے دے کر شکر لینا چاہتے تھے. اس سے پوچھا کیا اس میں شکر ہے؟ اس نے کہا کہ شکر نہیں، اس میں نمک ہے. حالانکہ اس میں شکر تھی لیکن نمک کہا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا
یہ نمک ہے تو ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا، یہ فرمانا تھا۔ جب وہ وہاں منزل پر پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ شکر کی بوریاں نمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پریشان ہوا، حضرت بابا فرید الدین کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اور کیا جھوٹ کہا؟ آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ نے میری تقدیر ہی بدل دی، وہ نمک بن گیا، اب میرے تجارت میں نقصان ہو جائے گا، آپ کرم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر شکر تھی تو وہ شکر ہی رہے گی، ایسا فرمایا۔ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ جو نمک کی بھوریاں بھری ہوئی تھی وہ اب دیکھتا ہے کہ فرید الدین کی زبان سے نکلنے کے بعد وہ نمک پھر سے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے جب سے گنج شکر آپ کو کہا گیا۔ اور دوسرا معاملہ بھی ہے کہ حضرت آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہے، 3 دن آپ نے رکھے، پھر اس کے بعد پھر اور 3 دن فاخر ہے، آپ نے مٹی اٹھا کے منہ میں ڈالی، شکر بن گیا، سب سے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کا لقب گنج شکر رکھا۔ آپ کے پیر نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بیان فرمایا کہ تمہارا لقب اللہ نے گنج شکر رکھا ہے، تمہیں گنج شکر بنایا ہے۔ جو آپ کے لب مبارک سے لگتا گنج شکر بن جاتا، شکر بن جاتا، میٹھا ہو جاتا۔ یہ کمال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، اللہ والے، عالم با کمال، زاہد، عابد اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ بالخصوص آپ کی والدہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد میں ہے اور چور آ گیا، جیسے ہی آپ نے نظر ڈالی چور کی آنکھیں غائب ہو گئی، یعنی اس کو دکھنا بند ہو گیا، اس کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے دعا فرمایا، جیسے دعا فرمایا پھر سے چور کی آنکھیں واپس آ گئی۔ دوسرے دن وہ اہل و عیال کے ساتھ آ کے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اس کو بڑا مرتبہ تک کیا گیا، وہ مجاہدے میں رہا، اللہ نے اس کو اپنی ولایت عطا فرمائی۔ القصہ مختصر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد والدہ کا یہ معاملہ ہے، اور والدہ اتنی پرہیزگار ہے، فرمایا جاتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی والدہ نے آ کر کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے کہا ٹھیک ہے۔ والدہ نے عرض کیا، کہا بیٹا کہ میں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا ہاں ماں، میں نے ابھی تک ایک بھی تہجد میں نے قضا نہیں کی، ادا کی ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میں نے 2 سال جو تمہیں دودھ پلایا ہے وضو کر کے پلایا ہے، کبھی بغیر وضو سے میں نے آپ کو دودھ نہیں پلایا، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ کمال دیا کہ آپ اتنے نیک اور صالح ہیں، اور آپ پاک نمازی ہے، آپ زہد و تقوی میں اعلیٰ عرفے والے ہیں، اللہ کے دربار میں ولایت کا درجہ ہے۔ تو اس میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی اس میں کردار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کتنے ہیں، تو کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ مریدوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے بارے میں تعداد بتائی جاتی ہے کہ 50,342 خلفاء آپ کے بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے خلافت عطا فرمائی تو 50,342 خلافتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے خلفاء 50,000 کے اوپر ہے تو پھر آپ کے مریدوں کی تعداد کیا ہوگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پاک پتن میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کا وصال شریف فرمایا جاتا ہے کہ 5 محرم الحرام 644 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ سے شنبے کے دن آپ نے عشاء کی نماز 3 مرتبہ ادا کی، اس کے بعد سجدے میں گئے، ان یا حیون یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ کا وصال برحق ہو گیا، آپ اللہ کی ذات میں واصل ہو گئے، انتقال ہو گئے، یہاں سے آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر خاص فیضان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ غریب نواز نے اپنے مرید پر قطب الدین بختیار کاکی پر خاص فضل فرمایا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور غریب نواز نے دونوں مل کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سا فضل فرمایا۔ اور فرید الدین فرمایا، فرید کے معنی ہے عربی میں یکتا، لا ثانی، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور ایسا موتی کہ اس طرح کوئی موتی نہیں۔ فرید الدین، دین کا ایسا لا ثانی کہ ان کے جیسا کوئی فرید دنیا میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ وہ کمال آپ کو اللہ نے اور رسول اللہ نے اور ولیوں نے آپ کو عطا فرمایا۔ آج بھی آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی بارگاہ پر ہر بے کس و ناکس آپ کی بارگاہ پر حاضری دیتا ہے، اور وہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دربار میں اپنی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں پر تبرک کے طور پر شکر دی جاتی ہے بارگاہ میں، کیونکہ آپ کو شکر بڑی پسند تھی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ بزرگوں سے فیض حاصل کریں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر الخلق و نور عرشی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔